جب بھی پڑھتا ہوں یہ جو نتیجہ ہے نا انسان کا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، وہ نتیجہ دوبارہ مجھے ایسے ہٹ کرتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب بھی میں اس مضمون کو پڑھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس اللہ تعالیٰ کے جو قرآن کے اعجازات ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن میری زندگی میں جو جس اعجاز نے مجھ پر اثر کیا ہے باقی تمام اعجازات سے زیادہ، وہ قرآن کا نظم ہے، اور اس کا تعلق قرآن کے صحیح فہم سے بھی ہے میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے جب بات، جیسے آپ سپیچ کرتے ہو تو کسی کی سپیچ میں ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، اگر اس کا کلام بے مرتب ہو تو آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ اس کا سر نہ پیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا سر نہ پیر۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جوڑی ہیں تو ایک مقصد سے جوڑی ہیں۔ میں آج سب کو 114 صورتوں کا تعلق سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں پھر سارا دن نکل جائے گا اور پھر مجھے فلائٹ بھی کینسل کرنی پڑے گی واپس جانے والی، تو پھر میں نے کہا چلو 10 صورتیں تو کم از کم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایک جھلک ترتیب کی کیا ہے، ایک صورت کی بات ختم ہوتی ہے اور پھر دوسری صورت کی بات شروع ہوتی ہے، تو جیسے دو ٹرینوں کی گاڑیاں آپس میں لگی ہوتی ہیں نا، جڑی ہوتی ہیں، ویسا ہی کچھ معاملہ ہو رہا ہے قرآن کی 114 صورتوں میں، کبھی کبھی بہت واضح، کبھی ذرا باریک اور نازک، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اب دیکھنا، فاتحہ کے آخر میں، فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ بقرہ کے شروع میں اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے، ہدن۔ ابھی ہدایت مانگی تھی، ابھی کہہ دیا ہدن۔ پیچھے کہا تھا جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، آگے کہہ دیا ہدایت کس کے لیے ہے، المتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ کس چیز کی تشریح ہے؟ کون لوگ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا؟ کیا ہے سیدھا راستہ؟ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا۔ پہلے سیدھے راستے کی مختصر سی تشریح شروع میں ہی کر دی، تقوی کا راستہ ہے۔ پھر کہا دو گروہوں سے بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بقرہ کے شروع میں ہی، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور پھر جنہوں نے نفاق کیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جہاں سے بات ختم ہوئی اسی کو لے کے آگے اب مضمون بڑھ رہا ہے آگے سورۃ البقرہ کی ابتدا سے۔ اچھا، اب آتے ہیں بقرہ کے اختتام پر۔ دعا ہے بڑی مشہور، تمام رسول جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا اس پر وہ ایمان لے آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی رسول بھی ایمان لے آئے اور اہل ایمان بھی ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے شروع میں ہی نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر کتاب برحق نازل کی، جو ان پر نازل کیا اس پر ایمان لے آئے، یا کہہ دیا آپ پر کتاب نازل کی۔ پھر کہا کہ یہ کیوں نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی تھی پچھلی وحیوں کی تصدیق کے لیے۔ پچھلی وحی کن پر آئی تھی؟ پچھلی وحیاں کن پر آئی تھیں؟ انبیاء پر آئی تھی نا۔ بقرہ کی انتہا میں کہا تھا لا نفرق بین احد من رسلہ، تمام کتابوں پر ایمان لائے، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، ہم وہ تفریق نہیں کرتے۔ اور یہاں شروع میں کہہ دیا آپ پچھلی وحیوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور تورات اور انجیل، قرآن تصدیق کر رہا ہے اور تورات اور انجیل نازل کی اس نے۔ عجیب، یعنی جہاں بات شروع ختم وہاں شروع۔ آخری دعا ہے بقرہ کی، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کیجئے کافروں کے خلاف۔ مدد کرنے کا وقت کیا ہوتا ہے، کس کانٹیکس میں مدد مانگی جاتی ہے؟ اگر دشمنی ہو، جنگ ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الذین کفروا لہم عذاب بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو بڑا شدید عذاب ہے۔ اور کچھ آیات بات شروع میں ہی کہہ دیا، اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے دعا مانگی تھی ہماری مدد کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، آل عمران کے شروع میں کہتے ہیں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کفار سے کہہ دو تم پر غلبہ آئے گا اور تمہیں جہنم لے جایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آل عمران کی انتہا، اس کا اختتام، واتقوا اللہ اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ کرو، یہ آل عمران کی انتہا ہے۔ سورۃ النساء کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی سے بات وہاں ختم، تقوی سے بات یہاں شروع۔ یہ تو بہت آسان۔
اب نساء اور مائدہ کا ایک عجیب تناسب ہے. نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ وراثت کے قوانین جو صورت النساء کے شروع میں تھے ان میں سے ایک بات چھوڑ کر اس کو بالکل انتہا میں اس کا ذکر کیا ہے، کلالہ کا مسئلہ. اگر آپ کو کلالہ کے بارے میں کچھ تفاصیل چاہیے ہو تو آپ پڑھ لینا خود سے کلالہ کون ہوتا ہے. لیکن اس کے بارے میں کہا ہے کہ اگر تم اس کے بارے میں فتویٰ ڈھونڈ رہے ہو تو ایسا ہو تو ایسی اگر عورت ہو تو مر جائے تو اس کے پاس آدھا ہوگا، یا اگر دو پیچھے رہ جائیں تو ان کو دو تہائی ملے گا. فَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کو لڑکی سے دگنا ملے گا. وہ کس کو کیا ملے گا؟ کس کو کیا ملے گا؟ رزق کی بات ہے کہ نہیں؟ اس میں رزق کی بات ہے نا. اور کتنا مال تمہارے لیے حلال ہے وراثت کے معاملے میں، کیا مال تم کھا سکتے ہو. کھانے کا لفظ قرآن میں ایک تو مال کے لیے استعمال ہوا ہے اور ایک کھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. کھانے کا لفظ لا تأکلوا اموالکم اموالہم الی اموالکم، ان کے مال نہ کھا جانا تم، اور ان کے مالوں کو کھا کے اپنے اندر نہ لے لینا. تو وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کی جائیداد کو کھا جاتے ہو، ہڑپ کر جاتے ہو. تو کھانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا تو مال کے معاملے میں یا پھر کھانے کے معاملے میں. اچھا، مال کے کھانے کا ذکر ہو گیا اختتام سورہ نساء پہ. سورۃ المائدہ کی جو شروعات ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جو چیزیں جو وعدے تم سے لیے گئے ہوں ان کو پورا کیا کرو. ابھی آخری بات ہو رہی تھی کہ آپ کے اوپر کیا وعدہ بائنڈنگ ہے، اگر یہ سچویشن ہے تو آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی کس چیز کو جوڑ دیا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، آپ پر یہ جانور جو ہیں یہ حلال ہیں، یہ کھا لو. وہاں مال کے کھانے کی بات، یہاں کھانا کھانے کی بات. یہ بہت ضروری فلسفہ ہے قرآن کا، کیونکہ مسلمان کنفیوز نہ ہو جائے کہ میں حلال ذبیحہ جانور صحیح سے کٹا ہوا، اس کا خون بہا ہوا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہوا جانور، اس کا تو میں پورا اہتمام کر لوں. جائیداد کے معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ بھائی. ایک چیز میں تو بڑا حلال کا اہتمام ہے بھی، ہم کافر ملک میں کیسے جا کے رہ سکتے ہیں؟ وہاں تو حلال میٹ بھی نہیں ملتا. کیسے کریں، کیسے پتہ چلے کہ حلال ہے کہ نہیں ہے؟ اور بیٹھے ہوئے آپ ہو، نہ بیوی کا مہر دیا ہے، نہ بیٹی کی جائیداد، بہن کی جائیداد کا حصہ دیا ہے. اس معاملے میں جو کھانا ہے کھاؤ، حلال میٹ جا کے لو اس پیسے سے. تو ان دونوں کو ملا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس نساء کی انتہا، نساء کا اختتام اور مائدہ کی شروعات.